بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، شعبان المعظم کے اختتام کے چند ہی لمحات بچے ہیں۔ گزشتہ رمضان کو الوداع کہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند ہی لمحات گزرے ہیں اور سال پورا ہو گئے، اور اس رمضان کا عن قریب استقبال کیا جائے گا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان وضو کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، تو نماز کے انوارات کا کچھ حصہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر بغیر وضو کے نماز میں داخل ہو گیا تو نماز کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کے انوارات کا حصول تو بہت دور کی بات ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہم سب توبہ کا وضو کر لیں گے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رمضان کے انوارات، اس کی برکتیں اور رحمتوں کا کما حق حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل چچاؤں کی تعداد علماء نے 13 لکھی ہے۔ ان میں سے اسلام قبول کرنے والے صرف 2 ہی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوفیوں کی تعداد 6 تھی، ان میں سے 3 نے اسلام قبول کیا، اور چچاؤں میں سے 2 چچا نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین فتین آدمی تھے۔ مشکات کی ایک شرح ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، مرقات، بہت مشہور ہے، عربی میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جہاں مشکات میں روایت ہے، ان کے نام کے تحت ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب جواب دے تو کیا جواب دے؟ تو چچا نے اتنا زبردست جواب دیا: انا اکبر سنا، عمر میں بڑا ہوں، مرتبے میں وہ بڑے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جن کا نام تھا عبداللہ ابن عباس۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں۔ ان کے ایک عمل سے خوش ہو کر حضور کی زبان مبارک سے دعا نکل گئی تھی۔ آج ہم دعا کراتے ہیں، دعا لیتے نہیں ہیں۔ دعا لینا الگ بات ہے، والدین کی ایسی خدمت کرے کہ خود ان کا دل بولے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دعا نکلی تھی: اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ، قرآن کا ان کو مفسر بنا دے اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 10 سال کی، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیری علوم اپنے سینے میں محفوظ کیے تھے کہ صحابہ کرام میں امام المفسرین کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ تفسیر ابن عباس، مفسرین کسی آیت میں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھ لے وہی قول فیصل ہوتا ہے، اس سے آگے کسی کی رائے نہیں ہوتی۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، امام المفسرین بنے۔ ان کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ حضرت ایک شخص ایسا ہے جس کے اعمال کم ہیں اور گناہ بھی کم ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے اعمال بہت زیادہ ہے اور گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔
دونوں میں آپ کے نزدیک محبوب کون ہے، پسندیدہ کون ہے، ان میں افضل کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کثرت عبادت سے زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی ایک شخص نوافل کی کثرت پہ کثرت کر رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، مگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، تو میرے لیے خطرناک ہے کہ ایک شخص فرائض، واجبات اور سنتوں کا اہتمام کرے مگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک شخص ٹونک کا استعمال کر رہا ہے، بدن کو قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں زہر کا بھی استعمال کرتا ہے، تو ٹونک کا تو اثر نہیں ہوگا مگر زہر کا اثر ہو جائے گا۔ اسی طرح نوافل کے ذریعے انسان عبادت میں قوت تو حاصل کرتا ہے مگر گناہوں کے زہر کے ذریعے ان عبادتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کل نوافل کا اگر ذخیرہ نہیں ہوگا تو قیامت کے دن اس کی پوچھ نہیں ہوگی، مگر اگر گناہوں کا ذخیرہ ہے تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا بندہ بہت پسندیدہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ 11 مہینے ہمارے اس انداز سے گزرے ہیں کہ دل پر گناہوں کی غفلت چھائی ہوئی ہے۔ ایسی غفلتوں کے گرداب میں ہم چھپ چکے ہیں کہ اب رمضان ایک اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، اس کی 100% خوشی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کئی قسم کی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں، وقت ہے، زندگی ہے، ایک بار ملتی ہے، وقت کا نبی کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو، لیکن زندگی نے کی نعمت کسی کو دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی نعمت ایک اور مرتبہ ہم کو عطا فرما رہے ہیں، مگر 100% اس کا جو احساس ہونا چاہیے وہ وہی بندے محسوس کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں کامل ایمان ہے، جن کے دلوں میں کامل تقویٰ ہے۔ 11 مہینے ہمارے جو گناہوں کی حالت میں گزرے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور توبہ کا وضو کر کے انشاءاللہ رمضان میں داخل ہوں گے، تو رمضان گزارنے کی ہمیں مزہ آئے گی۔ رحمت کے عشرے میں رحمتوں کا اترنا دلوں میں ہمیں محسوس ہوگا، مغفرت ہماری ہوئی، ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ علماء نے باقاعدہ گناہوں کے نقصانات لکھے ہیں، ہم ایک ایک دیکھیں کہ واقعتاً وہ نقصانوں سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ساری باتیں اصلاح کی ہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے گھیر لیا ہے، ایک عضو میں معمولی خراش آ جائے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی 6 فٹ کی باڈی میں سارے اعضاء صحیح سلامت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سنوائی کم ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اگر آنکھوں میں بینائی کی جگہ اندھیرا آ جائے دنیا اس کے لیے اندھیرا بن جاتی ہے، اجالا روشنی دن اور رات اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی اور چند پابندیاں لگائی، ان پابندیوں کو بھی انسان فلانگ جائے اور ان حدود کو بھی کراس کر جائے تو وہ اللہ کا احسان فراموش نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ اس بہت بڑے نقصان سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں فرما بردار بنائے، احسان مند اور احسان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دلوں پر میل اور زنگ جم جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، یہ کالا نقطہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر وہ سیاہ نقطے لگتے لگتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، ایک مومن متقی ہے اور ایک مومن فاسق ہے۔ فاسق کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، اور ایک ایمان والا ہے جو تقوی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کو اتنا بھاری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گویا پہاڑ رکھ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک پتھر اوپر سے لڑکنے والا ہو تو انسان کتنا بچ کر نکلتا ہے،
تو پہاڑ جیسی عظیم چیز اگر انسان کے اوپر آ جائے تو وہ انسان سب کے لیے قابل رحم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ پر اتنا بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو مومن متقی جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کو تو اتنا خطرناک احساس ہوتا ہے کہ میرے سر پر ایک خطرناک بڑا عظیم پہاڑ آ گیا۔ اور جس کو گناہ کرنے کی لت لگ گئی ہے، مومن فاسق کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑاتی۔ گناہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل پر کالے نقطے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ احساس ہی اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے کہ گناہ اتنے خطرناک ہیں اور اللہ کی طرف سے نیکیاں اتنی بڑی ہوئی ہے، یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان گناہ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نور کے بجائے ظلمت سے بھر جاتا ہے، اور یہ ظلمت اور تاریکی اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ وہ ظلمت دکھاتے ہیں واقعتاً ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلط کام ہوا ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے دعوت دی اور میں اس کی دعوت میں چلا گیا، وہ حرام لقمہ میرے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ بعد میں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ جس نے میری دعوت کی ہے اس کی ساری آمدنی حرام کی ہے۔ اس لقمے کی نحوست اور اس کی ظلمت اور تاریکی 2 مہینے تک مجھے ستاتی رہی۔ کبھی دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے یہ گناہ کروں، کبھی یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ گناہ کروں۔ عبادتوں کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے کہ گناہوں کی ظلمت اتنی خطرناک ہوتی ہے، انسان چاہ کر بھی نیکیوں کی طرف نہیں آ سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک بندہ نماز میں ٹھہر کر کے اللہ کے سامنے رو رہا تھا، میری زبان سے نکل گیا کہ یہ ریاکار ہے۔ بس یہ تکبر اور یہ غلط جملہ میری زبان سے نکلا، اس کی ظلمت میرے دل پر ایسی چھائی کہ 6 مہینے تک تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اب بتائے کہ جو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں تو ہم کتنی بھلائیوں سے محروم ہیں۔ آج ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ ایک شخص بدبودار ماحول میں رہنے کا عادی بن گیا ہے، اس کو اسی میں سکون لگتا ہے۔ بہت سارے جو طویلے میں رہتے ہیں، بھینسوں کے طویلے میں رہتے ہیں، پورے دن ان کا مشغلہ ہی ہوتا ہے گوبر اٹھانا دوسری جگہ پھینکنا، یا مرغی فارم بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ان کی بیٹ کی جو بدبو ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے، مگر جو اس ماحول میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں ان کے لیے وہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور جو خوشبو والے ماحول میں رہ کر آیا ہو اور ایسے ماحول میں 1 گھنٹے کے لیے چلا جائے تو اس کو چین نہیں آتا، عطر کی خوشبو کے ساتھ مشکل سے 1 گھنٹہ گزارے گا وہاں۔ تو جو نیکیوں والے ماحول کا عادی ہوتا ہے وہ جب گناہ والے ماحول میں چلا جاتا ہے تو اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، میں غلط جگہ پر آ گیا۔ اور اگر گناہوں والے ماحول میں انسان رہنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر 1 گناہ ہو جائے کہ 100 گناہ ہو جائے اسی میں سکون، بلکہ انسان اچھے ماحول سے نکل کر برے ماحول کو تلاش کرتا ہے، کب ادھر ادھر کام کاج سے فارغ ہو کر کے اس ماحول کی طرف چلا جاؤ، اس کو وہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل اتنا تاریک اور روشنی سے ختم ہو جاتا ہے کہ پھر انسان کو اس ظلمت اور تاریکی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مار دی جاتی ہے۔ عقل مار دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجنون ہو جاتا ہے، انسان ہر قیمت پر آخرت کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ معمولی بات ہے آخرت کا نقصان انسان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گناہ کے نحوست کبھی انسان کو اس درجے تک لے جاتی ہے کہ آخرت کا نقصان برداشت ہے۔ نعوذ باللہ ایسے بھی جملے، ارے دنیا تو گزر گئی، آخرت میں جو ہونا ہوگا ہوگا، نعوذ باللہ آج تو یہ کام کر لو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی مثالیں ہمارے سامنے۔ اب ایک شیطان کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مٹی کا پتلا میں نے تیار کیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر۔ ایک کبر کا گناہ اس کو کہاں تک لے گیا، اس کی عقل مار دی گئی، آخرت کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہو گیا، مگر اسی تکبر سے اپنے دل کو سکون پہنچا رہا اور دلیلیں کر رہا ہے، وہاں اس کی عقل مار دی گئی۔ خود کہہ رہا ہے
یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے۔ اور جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، ایسے مواقع آتے ہیں تو وہ آخرت کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ کبر میں مبتلا نہ ہوتا، اس خطرناک گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، تو یقیناً وہ اس موقع پر یہ کہتا کہ اللہ، مٹی کو بھی آپ نے پیدا کیا ہے، آگ کو بھی آپ نے پیدا کیا ہے، آگ کو بھی مٹی کے سامنے اگر جھکنے کا حکم ہے تو آپ کو پورا اختیار ہے، اس لیے کہ بنانے والے آپ ہیں، پیدا کرنے والے آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر گناہوں سے بچنے والوں کی رہبری کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان یہاں دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ زندگی کے کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حرام کو حلال کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو گناہ سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ارے اتنی تو آزادی ہونی چاہیے، ارے شریعت میں کم سے کم اس کا اتنا تو جواز ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، اس وقت بندہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ عقل مار دی جاتی ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں بندہ ہوں، بندگی مجھے جچتی ہے، خدائی مجھے سوٹ نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، محمود اور ایاز، ان کی کہانی بہت مشہور ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فاتح گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا ایاز، بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر بات کو بڑی قدر سے لیتے تھے اور سنتے تھے۔ تو دربار میں بڑے بڑے وزراء کو اعتراض تھا کہ بادشاہ، ہم عقل مند ہونے کے باوجود ہماری باتوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ایاز کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ سوچا کہ ان کا اعتراض بھی سب کے سامنے ختم کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں بہت قیمتی ہیرا کہیں سے آیا، بادشاہ نے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا کہ اس ہیرے کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کے دربار کی رونق ہے، ایک مثالی ہیرا آپ کو ملا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اس سے تو آپ کی بادشاہت میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو زمین پر پٹک دو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کیجئے، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، اتنا قیمتی ہیرا میں اپنے ہاتھ سے توڑ دوں، یہ گستاخی مجھے برداشت نہیں۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جائیے۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتا، میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ سب کو بلایا، سب نے منع کیا۔ ایاز کو آخر میں بلایا اور بلانے کے بعد بادشاہ نے کہا ایاز اس کو زمین پر پٹک دو۔ تو ایاز نے فوراً زمین پر پٹک دیا اور ان کے حصے بکھرے ہو گئے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا ایاز، تمہیں اتنے قیمتی ہیرے کا بھی خیال نہیں رہا؟ کہا بادشاہ سلامت، مجھے اس کا احساس تھا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، مگر میں نے یہ سوچا کہ اس ہیرے سے زیادہ بھی میرے بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، ہیرا ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے مگر میرے بادشاہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ تو بادشاہ نے تمام وزراء سے کہا اسی وجہ سے میں ان کو زیادہ چاہتا ہوں، یہ بندگی اللہ کے سامنے بہت جچتی ہے بندے کو، لوگوں کا دل ٹوٹے تو ٹوٹے مگر میرے رب کا حکم نہ ٹوٹے۔ جب یہ پیش نظر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، علماء نے بہت عجیب بات لکھی ہے، ایک ہے دین شکنی اور ایک ہے دل شکنی۔ دعوت میں نہیں جاؤں گا تو دل ٹوٹے گا، جبکہ وہی دین بھی ٹوٹ رہا ہے، تو مقدم کس کو رکھیں گے؟ دین شکنی کو مقدم رکھیں گے دل شکنی پر۔ دل ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، بلکہ ہمارے اس عمل سے اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں کون سی آخر غلطی پر ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ بندہ میری دعوت میں شرکت نہیں کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، بندوں کو راضی کرنا، یہ بندگی پرستی ہے۔ ہم تو خدا کی پرستی کے مکلف ہیں، اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ یہ سارے نقصانات ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اپنے آپ سے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں ایک کانٹا دے دیتے ہیں، وہ کانٹا تجویز کرتا ہے کہ تیرے لیے یہ غلط ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ اس لیے دل بہت بڑا مفتی ہے۔
کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھیں، نیچر سے آواز آئے گی تو میں اس پر اطمینان نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، یہ نیچر بتاتا ہے۔ یہ کانٹا اللہ کی طرف سے گناہوں سے بچنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اللہ تعالیٰ ایسا مضبوط کانٹا ہم کو زندگی کے ہر موڑ پر عطا فرمائے، جو ہماری رہبری کرے کہ آخرت کا اس میں خسارہ ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ خیر، آج ہمیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی۔ ہمارے پاس امکان تو کم ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، نظر آ گیا تو ہم تو رمضان شروع کرنے کے مکلف ہیں، اگرچہ کمزور ایمان کی وجہ سے کوئی تیاری نہیں ہے۔ یصوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ، ہم نہ سعودیہ کے محتاج ہیں، ہمیں تو حضور کا حکم ملا، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ اگر آج چاند نہیں ہوتا تو ہمارے پاس 1.5 دن کا وقت موجود ہے۔ ایک بچہ مٹی میں کھیل کر کے بھوک سے بےتاب ہو کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، جس برتن کو لے کر مٹی میں کھیل رہا تھا اسی برتن کو لے کر ماں کے پاس آتا ہے کہ مجھے تھوڑا دودھ دے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، لیکن ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ بیٹا یہ برتن گندا ہے، اس کو صاف کر لو، اس کے اندر میں دودھ ڈالوں گی۔ تو ہم بھی گندے دلوں کے ساتھ، اپنے دل کے گندے برتن کے ساتھ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ رحمت کا عشرہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسرے عشرے میں مغفرت کے قابل بنا دے، اور تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے میرے بندے، دل کا برتن پہلے پاک کر لے، اس کے اندر میں رحمتیں بھی اتاروں گا، مغفرت کے فیصلے بھی کروں گا، اور جہنم سے آزادی کا چھٹکارا جن کو حاصل ہوگا ان میں تیرا نام بھی لکھوں گا۔ اس لیے شرط یہ کہ اپنے دل کے برتن کو پاک کر لے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک وہ قطرہ جو گنہگار کی آنکھ سے جاری ہو، اور دوسرا وہ قطرہ جو مجاہد میدان جنگ میں لڑ رہا ہو اور اس کو شہادت نصیب ہو جائے اور اس کے بدن سے خون کا جو قطرہ نکلتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے گنہگار کے آنسو کے قطرے کو شہید کے خون کے قطرے کے برابر قرار دیا۔ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ کے سامنے اپنی آنکھ سے آنسو تو بہا سکتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے قرآن کی زبردست تفسیر لکھی ہے، روح المعانی جن کا نام ہے، انا انزلنا، اس تفسیر کے تحت بڑی عجیب بات لکھی ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيْهِ، ایک بندہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رو رہا ہے اور آواز نکل رہی ہے، اور ایک بندہ تسبیح میں مشغول ہے اور اس کی زبان سے آواز نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گنہگار کی آواز مجھے زیادہ پسند ہے۔ مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ گنہگار کا آنسو اللہ کو اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تو 7 سمندروں کا مالک ہے، اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ندامت کے آنسو کی کمی ہے، کیونکہ فرشتے تو ان کو تو ندامت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، تو ندامت کا احساس ان میں ہے ہی نہیں، تو ندامت کا احساس اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے جس سے غلطی کا امکان ہے، اس لیے اللہ کے خزانے میں گنہگار کے آنسو کی کمی ہے، اس لیے اللہ کے وہاں اتنی قدر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان کے والد کا انتقال ہوا، ڈھیر سارا مال اپنی وراثت میں پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے، اور اس مال کے نشے میں آ کر کے وہ نوجوان عیاشی میں، چوری میں، جھوٹ میں، شراب نوشی میں اور ڈکیتی میں مشغول ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی زندگی گزرتی رہی، مگر والدہ بہت نیک تھی، کئی مرتبہ والدہ نے سمجھایا کہ بیٹا چل حسن بصری کے دربار میں جا کر کے تو اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جا، مگر توفیق نہیں ہو رہی تھی۔ ان نشیلی چیزوں کی عادت کی وجہ سے اتنی خطرناک بیماری کا جھٹکا لگا کہ صاحب فراش بن گئے، موت کے بستر پر سونے کی نوبت آ گئی۔ اب ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں جان حسن بصری کا بہت تذکرہ کرتی تھی، آپ جا کر کے ان سے درخواست کریں، اب میرے تو چلنے کی طاقت نہیں ہے اور مجھے توبہ کے کلمات بھی یاد نہیں ہیں، کیسے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اس کے اصول و آداب بھی یاد نہیں ہے،
آپ جا کر کے ان بزرگ سے درخواست کر لیں، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو میرے پاس تشریف لے آئیں گے اور میں ان کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، کم سے کم آخری وقت میں تو اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ والدہ بڑی امید کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا بیٹا ان حالات سے دو چار ہے، اس کا آخری وقت چل رہا ہے، چلنے کی سکت نہیں ہے، پوری زندگی گناہوں سے لت پت رہا ہے، آپ تشریف لائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت مجھے طلبہ کو پڑھانے کا وقت ہے، میں نہیں آ سکتا، معذرت کر لی۔ وہ والدہ روتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ واپس گئی اور بیٹے سے کہا کہ تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیرے آخری وقت پر اللہ کا ولی بھی آنے کو تیار نہیں۔ اس نے کہا امی جان میری تو قسمت خراب ہے، اب موت کا وقت آ چکا ہے، میں تم کو صرف دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، میری ان دو باتوں پر میری موت کے بعد عمل کرنا۔ ایک وصیت میں یہ کرتا ہوں کہ جب میری روح قبض ہو جائے آپ اپنی اوڑھنی اتار کر کے میرے گلے میں پھندا ڈال کر کے مجھے گلی کے اندر گھسیٹنا، تاکہ وہ نوجوان جو میری طرح زندگی گزارتے ہیں میرا یہ انجام دیکھ کر ان کو تو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ میں تو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، لیکن وہ نوجوان تو مجھے عبرت بنا کر کے توبہ کر لیں گے۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ میری تقدیر میں تو عذاب الہی مقدر ہے، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں پاس میں سوئے ہوئے پڑوسیوں کو میرے عذاب کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، تو مجھے ان کا خیال ہے، تو آپ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ اس کے بعد بہت ہچکیاں بندی اور آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائی اور توبہ کے کلمات زبان پر جاری ہوئے اور اس کے بعد روح قبض ہو گئی۔ وہ والدہ لاٹھی کے سہارے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت میرا بیٹا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، کم سے کم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، میں ماں ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اسی حالت میں میرا بیٹا جہنم میں جائے، کم سے کم اللہ تعالیٰ آپ کی نماز جنازہ کی تو لاج رکھ لے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر اس وقت جلال داری تھا، نہیں گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اس کی جو تعویل مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نماز جنازہ میں جانے کی وجہ سے نوجوان یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کسی بھی حالت میں گزرے، جنازے کے وقت حضرت حسن بصری کو بلا لیں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی تو کہیں گناہوں پر جری نہ ہو جائے۔ نہیں گئے۔ یہاں والدہ روتی ہوئی بچے کے کفن کے پاس آ کر کے اور دھاڑے مار کر رونے لگی، اتنے میں دروازے پر دستک دی گئی۔ کہا کون؟ کہا ابو سعید۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا لقب تھا ابو سعید۔ کہا آپ؟ کہا کہاں ہے تمہارا بیٹا اور اللہ کا ولی؟ میں جیسے ہی اپنے خوابگاہ میں گیا مجھے کوئی آواز دے رہا ہے اے حسن کیسی ہماری دوستی ہے تمہارے ساتھ کہ ہمارے ولی کے جنازے میں تم شرکت نہیں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا اور اپنے ہاتھ سے کفناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی بھی آخری وقت میں لاج رکھ لی۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بے شک ہم سے گناہ بہت ہوئے ہیں، مگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ زنی میں بہت مشہور تھے، ان کے زمانے کے قصے زبان زد تھے، بلکہ مائیں رات میں نہ سونے والے بچوں کو ڈراتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ فضیل آئیں گے۔ ایک مرتبہ رات میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر پر گئے ہیں، وہاں گھر میں رات میں درمیانی رات میں ایک نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام سے ان کے دل پر سیکھ جائے؟ وما نزل من الحق، اور اس قرآن کی وجہ سے جو اللہ نے آسمان سے ان کے لیے اتارا ہے۔ فوراً کہا بلا ربی قد آن، کیوں نہیں ہے میرے پروردگار، میرے لیے توبہ کا وقت آ گیا۔
یہ غیب سے آواز آ رہی ہے، جس گھر میں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہوں وہاں سے میرے توبہ کے وقت کی آواز آ رہی ہے، اور میرے لیے وہ وقت آ گیا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے لیے وہ وقت آیا کہ آج مہنگائی کی وجہ سے ہمارے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا، کہ آج مسلمانوں کی پریشانیاں دیکھ کر ہمارے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا، کہ آج مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہی کہ ہمارے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا۔ ایک نوجوان پوری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد اس کے توبہ کے کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ولی کے دل کو بدل دیتا ہے، کہ ہمارے توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان حکام کے دل کو بدلنے پر قادر نہیں ہے، مگر ہماری کوتاہی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے آنسو بہانا چھوڑ دیا۔ ہمارے باپ داداؤں کی جو وراثت تھی وہ اللہ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر رونے والے تھے، مگر آج انٹرنیٹ نے، ٹی وی نے، فلمیں دیکھنے نے ہم کو راتوں میں ایسی موت کی نیند سلا دیا کہ تہجد فجر کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تجافا جنوبکم عن المضاجع، اللہ کے متقی بندے تو وہ ہیں کہ راتوں میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قیام اللیل کر رہے ہیں، کوئی پورا قرآن تہجد میں ختم کر رہا ہے، اور جب تہجد کا وقت ختم ہونے کو ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہی ہے کہ گناہوں کے بعد بھی ندامت نہیں، وہ عبادتوں کے بعد بھی افسوس کے آنسو اپنی آنکھوں سے جاری ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں سچا احساس پیدا فرمائے، اور اللہ ہم کو رمضان جیسے مقدس مہمان کی حفاظت اور اس کا صحیح معنوں میں اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ باتیں وہ ہیں جو ہم کو رمضانی نہیں ربانی بناتی ہیں۔ آج ہم رمضانی بنے ہوئے ہیں، ہمیں ربانی بننے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہم ایسا گزارے کہ ہم ربانی بن جائے۔ ربانی کا مطلب ہے کہ رب والا، اور رمضانی کا مطلب ہے کہ صرف رمضان والا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ انسان کی کوتاہی اس وقت تک نہیں دور ہوگی جب تک وہ یہ احساس اپنے اندر پیدا نہ کرے کہ یہ رمضان میرے لیے آخری رمضان ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس مرتبہ ذرا تجارت میں وقت لگا لوں، آئندہ رمضان میں عبادت کر لوں گا، اس کا رمضان پوری سستی کے ساتھ گزرے گا۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رمضان یہ آخری رمضان ہے، تو وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا۔ سب سے مشکل حکم جو ہمیں رمضان میں لگتا ہے وہ یہ کہ تراویح میں قرآن سننا، یہ ہمارے لیے نعوذ باللہ بوجھ بن چکا ہے۔ لوگ ابھی آ کر پوچھ رہے ہیں 10 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بھائیو، سال بھر میں ایک موقع ملتا ہے حافظ کے پیچھے قرآن سننے کا، اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں حافظ قرآن سنانے کے لیے نہیں ملتے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کا نام تھا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، یہ دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود۔ آخری دم تک جن کے دلوں میں مسلمانوں کے مستقبل کو لے کر چنگاریاں بھڑک رہی تھی، جب رمضان آتا تھا تراویح سے فارغ ہونے کے بعد حافظوں کی خوشامد کرتے تھے، آپ میرے کمرے میں آ جائیں، میں آپ کے پیچھے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ خود حافظ قرآن نہیں تھے، ایک ایک حافظ کو پکڑ کر لاتے تھے اور رات بھر قرآن سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حافظ کفایت اللہ تھے، گھر کی مستورات نے دیکھا کہ ہمارے والد کی حالت یہ ہے کہ کئی راتوں تک سوئے نہیں ہیں، اور سحری اور افطاری میں نارمل چیزیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدن میں بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو گئی ہے۔ تو پہلے ہی صحیح رات میں جو حافظ صاحب آنے والے تھے ان سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے والد سے آج تھوڑا پڑھا کر معذرت کر لیں کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ وہ حافظ صاحب نے ان کی درخواست کی لاج رکھی، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے چند پارے پڑھانے کے بعد کہا کہ حضرت آج میری طبیعت ناساز ہے، میرے لیے تراویح میں ٹھہرنا مشکل ہے۔ تو حضرت تو بہت رعایت کرتے تھے، حضرت نے فرمایا حافظ صاحب آپ اس کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے جائیں اور اپنی طبیعت کا خیال رکھیں۔ وہ اندر آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ باہر سوئے ہوئے ہیں۔ حافظ کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ درمیانی رات میں اچانک میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میرے پیر دبا رہا ہے۔ اچانک جب میں نے آنکھ کھول کر کے دیکھا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میرے پیر دبا رہے کہ حافظ صاحب آج آپ زیادہ نہ پڑھا سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل رات بھی آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے۔
خود کی طبیعت فکر نہیں ہے، قرآن سننے کا ایسا شوق ہے۔ بھائیو کیا گناہ ہم سے ایسے ہوئے ہیں کہ قرآن سننے کا شوق بھی ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کیا مرتبہ اللہ نے دیا تھا، لیکن قرآن کی لذت ان کو حاصل تھی۔ جیل میں گئے، پورے قرآن کی تفسیر انہوں نے جیل میں لکھی، ترجمہ شیخ الہند آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ایسا حقیقی شوق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رمضان سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تراویح سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائے۔ بس اوقات مسجدوں کا ماحول دیکھا جاتا ہے کہ پہلے عشرے میں تو مسجدیں بھری ہیں، دوسرے عشرے میں مسجد آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہوتی ہے۔ نہیں، اس مرتبہ ہم یہ طے کریں کہ ہمارا یہ آخری رمضان ہے۔ ارے ایک رات میں اللہ تعالیٰ 40 سجدوں کی توفیق دے کر کے اپنے یہاں قرب کے 40 مقامات دے رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ عبادتوں میں تھکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین، جنہوں نے رمضان کو پورا وصول کیا تھا، اللہ ان جذبے کا کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں رمضانی کے بجائے ربانی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔